بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات، پہلا عنوان ہے قوالی اور کام، دوسرا ہے ایک میرے مرشد پاک کی گدی ہے آستانہ عالیہ GHQ شریف، ان کی خدمت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، ظاہر ہے آپ کے توجہ سے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا، کہیں شکار پر گیا، قافلے کی مڈ بھیڑ جو ہے وہ کسی فقیروں کے ایک گروہ سے ہوگی، بکاریوں کے ایک جتھے سے ہوگی۔ ان میں کوئی خاتون تھی، عالم شباب تھا، حسن و جمال تھا اور رنگ شہاب تھا۔ تو بادشاہ سلامت جو ہیں ان کی نظر اتفاق سے اس پر پڑ گئی۔ اب بادشاہ جو ہیں ظاہر ہے دریا کی طرح ہوتے ہیں، کسی سمت کسی وقت بھی بہہ سکتے ہیں۔ تو بادشاہ کا دل تھوڑا نرما گیا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو طلب کیا، اور وزیر آپ کو پتہ ہے تب با تدبیر ہوا کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ تو وزیر کو یہ حکم صادر ہوا کہ یہ جو خاندان جا رہا ہے ان سے ان کے پورا بایو ڈاٹا، ان کے پاس بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہوگی، ان کے ذمہ لگایا کہ ان کی پوری انفارمیشن کلیکٹ کریں اور یہ پتہ چلائیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ اویلیبل ہے یا نہیں، یعنی شادی شدہ ہے نہیں ہے، یہ بیوہ ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب وزیر با تدبیر نے ظاہر ہے کچھ زیادہ وقت نہیں لیا، ہماری طرح ان کی بھی بڑی ایفیشنٹ اہل اخفا تھے، تو بس ان نو ٹائم انفارمیشن آ گئی، انالائز ہوگی، کوئی انالیٹیکل ونگ بھی ہوگا نا۔ تو جب یہ فائنل رپورٹ آ گئی تو بادشاہ اسلام کے سامنے سبمٹ کر دی کہ یہ فلاں فلاں جگہ کے رہائشی ہیں، یا فلاں علاقے میں عموماً خانہ بدوش بھی ہوتے ہیں نا فقیر کے، یہ ان کا ہنٹر لینڈ یا ان کا جو واٹر شیڈ ایریا ہے وہ فلاں ہے، کہ وہاں پر عموماً یہ ادھر ادھر آتے اور پھرتے پھراتے رہتے ہیں۔ اور یہ خاتون جو ہیں یہ خوش نصیبی سے ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا وزیر با تدبیر کو کہ میری طرف سے نکاح کا پیغام دے۔ تب یعنی زیادہ ایک باوقار اور اخلاقیات کے حوالے سے بہتر ماحول تھا، لوگ براہ راست یعنی رابطہ ذرا کم کرتے تھے، اپنے تھرو پراپر چینل یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی۔ تو تھرو پراپر چینل ان کے اس خاتون کے والدین سے رابطہ کیا گیا، اور بالآخر ظاہر ہے اب بادشاہ کی پیشکش نکاح کی تھی، وہ فقیر لوگ تھے، تو یقیناً ان میں سے لوگوں نے خوش بختی ہی سمجھا ہوگا، اور سمجھنا چاہیے کہ ایک بادشاہ کا رشتہ ناتا آیا ہے، اور ظاہر ہے بیٹیوں بہنوں والوں نے بہرحال نکاح تو کرنا ہی ہوتا ہے، یہی بہتر طریقہ اور اخلاقیات کا اور باوقار طریقہ ہے انسانی معاشرے میں۔ تو انہوں نے ہاں کر دی، جی رشتہ قبول ہو گیا۔ بالآخر وہ فقیرنی، وہ بکارن جو ہے وہ ملکہ عالیہ بن گئی۔ اب اس کو ظاہر ہے اس کے دلکشی اور دلربائی اور حسن و شباب کے حوالے سے جو اعلیٰ ترین مقام تھا کہ وہ آخر بادشاہ کی سپاؤس تھی، گویا کنسورٹ تھی جی، تو اس کو بہترین محل دیا گیا، نوکر چاکر دیا گیا، یعنی ظاہر ہے بادشاہوں کے گھر جو کچھ ہوتا ہے، تو سٹاف بھی دیا گیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھنے لگی، یعنی اس کا وزن کم ہونے لگا، صحت خراب ہونے لگی، اور وہ حسن و رعنائی میں گویا گرہن لگنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ خاتون خانہ یا ملکہ معظمہ بیمار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے جتنے اپنی مملکت میں بہترین فزیشنز تھے، جو ڈائٹیشنز تھے، اور جو بھی یعنی اس سلسلے میں کنسلٹنسیز تھیں،
بالآخر ان سے روابط، ان کو بلایا، طلب کیا، خاتون کا ظاہر مختلف ٹیسٹ ہوئے وغیرہ وغیرہ. بالآخر ہر طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے یہ بالکل صحت مند ہے. لیکن اس چیز کا جواب انہیں نہیں پتہ چلا کہ پھر اگر صحت مند ہے، ظاہر ہے بادشاہ کے محل میں کس چیز کی کمی ہے. صحت بھی ہو، کمی بھی کسی چیز کی نہ ہو، اور شباب کا دور بھی ہو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا اس طرح وزن خطرناک حد تک کم ہوتا جائے اور حسن و رعنائی میں گویا فرق آتا جائے. یہ معمہ حل نہیں ہوتا تھا. بالآخر بڑا کوئی دور دراز سے کوئی کسی نے بتایا ہوگا، آپ کو پتہ مشیر بہت ہوتے ہیں اس صورت. تو ایک بہت بوڑھے حکیم، کوئی 95 سال کا تھا، یعنی مجھ سے 2 سال چھوٹا ہی ہوگا میں اب 95 سال کا ہوں. تو بالآخر جی وہ بوڑھا شخص تھا، اس کو باقاعدہ پھر رائل پروٹوکول سے بلایا گیا کہ بس آخری تم ہی ہو کہ اب ملکہ معظمہ کی جان بچا لو اور بادشاہ جو بادشاہ وقت ہیں ان کا دل بچا لو. تو انہوں نے ان کا معائنہ کیا. اس نے کہا بادشاہ کو، اس حکیم نے، کہ میں اس خاتون کی تو ساری ٹیسٹ رپورٹس آ گئیں، اس کا بھی معائنہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں یہ جہاں رہتی ہے یعنی اس محل کی پوری ڈیٹیلز کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے. اس نے ارد گرد دیکھا، سارا سلسلہ کیا، اور ایک سمجھ لیں کہ تھوڑا بادشاہ کی پرمیشن سے خفیہ انداز میں آبزرو کیا کہ ملکہ کرتی کیا ہے جی. تو ملکہ کو ظاہر ہے وہ بکارن تھی نا، کسی ایک جگہ ٹک کر رہنا اور آرام سے ایک پراپر انداز میں کھانا آ جانا اور تناول کرنا، یہ اس کی عادات سے تھوڑا مختلف تھا کہ آخر ایک لائف سٹائل تھا جس میں وہ ایڈجسٹ تھی. یہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ لائف سٹائل تھا. تو اس حکیم نے یہ آبزرو کیا کہ یہ محل ظاہر وسیع و عریض ہوتے ہیں، اس کے مختلف کمروں میں، مختلف کونوں میں جاتی ہے، مختلف یعنی جو کھانے کے خاص طور پر اوقات ہیں، اور واپس آ جاتی ہے، اور کھاتی پیتی بہت کم ہے، بڑا مشکل سے، یعنی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود نگلنے میں کامیاب نہیں ہوتی. وہ بھانپ گیا، آخر تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بس مجھے ایک اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتائیں کہ یہ آخر کس فیملی سے ہے، کس خاندان سے، یہ پہلے کیا کرتی تھی یہ ملکہ معظمہ بن سے. بادشاہ نے ظاہر اس کا تعارف کرایا ان کانفیڈنس، حالی کلاسیفائیڈ انفارمیشن تھی. تو اس نے کہا کہ یہ ویسے بکاریوں کا خاندان تھا، اب ملکہ بنی ہے. تو بوڑھا حکیم یہ بات بھانپ گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہ یہ جو ہے نا محل کا انتظام کچھ دنوں کے لیے میرے ذمہ کیا جائے، اور بالکل میرے کانفیڈنس جو ہیں وہ سٹاف ہو، کوئی دوسرا تیسرا شخص اور نہ ہو، یعنی جو مجھ سے میں جس کو نامینیٹ کروں وہی ہو، کوئی اور نہ ہو. تو بہرحال یہ اس کی شرط پوری کر دی گئی. اس نے مختلف جگہوں پر جو ہے نا قد آدم جو سمجھ لیں کہ ٹیبل رکھوا دیے حکیم نے، اور اس پر روٹی کے ٹکڑے، کہیں پوری روٹی، کہیں آدھی، کہیں چوتھائی، کہیں مکمل روٹی، کہیں کٹی ہوئی، یعنی جس طرح آدھی بچتی ہے کھانے کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو محل کے مختلف کمروں میں، مختلف لوکیشنز پر، مختلف یعنی بیڈ روم میں، لیونگ روم میں، بیٹھک میں، وغیرہ وغیرہ، دیوانے خاص، دیوانے عام، جو بھی اس کے تو اس رکھوا دیے. اور اس کو آبزرو کرتا رہا. مہینہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ ملکہ معظمہ کی صحت پرفیکٹ ہونے لگی، اور بس 1.5-2 مہینے میں بالکل فٹ ہو گئی. وہی شباب، وہی رعنائی، وہی دل ربائی، وہی دلکشی، اور وہی میکشی. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ زبردست بات. اس نے بڑے حکیم کو انعام و اکرام دیے، اور شمس الحکماء اور حکیم حاذق وغیرہ وغیرہ ٹائٹل اور شاہی خلعت عطا فرمائی.
اور اس سے پھر ان کانفیڈنس یہ بات پوچھی کہ آخر راز کیا ہے. تو حکیم نے اس کو بتایا کہ کیونکہ یہ بکارن تھی، اس کی فطرت میں ہے کہ گھر گھر ٹکڑے مانگنا اور اس کو کھانا، لہذا اگر اس کی صحت تمہیں چاہیے تو یہ جو میں ارینجمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح میں نے کیا ہے، یہ کم از کم آئندہ 10-20 سال کرتے رہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جا کر یہ نئے ماحول میں شاید ایڈجسٹ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی کرنا پڑے. لہذا بادشاہ نے پھر وہی نسخہ استعمال کیا اور ملکہ معظمہ بالکل صحت مند رہیں اور ہنسی خوشی ماشاءاللہ جوڑا زندگی بسر کرتا رہا. وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں کسی شخص کو جس کی فطرت میں پیراسٹک سٹائل ہے کہ وہ ہمیشہ غیروں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی جیب پہ گزر اور کسی کی جورو پہ نظر، جن کا فارمولہ ہی ہے. تو لہذا وہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود جب تک بکاری پن نہ کریں انہیں چین نہیں آتا. اب وزیر اعظم پاکستان ہو تو گیا گزرا بھی ماحول ہو تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ایٹ ہز آؤن انڈیپینڈنٹلی، بغیر کسی سے منہ لٹکائے، وہ ڈائریکٹ نیو یارک جنرل اسمبلی میں آ سکتا ہے نا. اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. پہلے آخر وزراء اعظم آتے رہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے. اگر نہیں آ سکتا تو وزارت خارجہ کے لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو وزیر خارجہ کو بھیج دے، آخر وہ بھی مجاور بڑی گدی کے، تو وہ آ سکتے تھے. لیکن نہیں، کیونکہ ان کے ڈی این اے میں یہ ہے کہ میں نے منہ لٹکا کے چندہ کلیکشن، وہی کہ یعنی خیرات، صدقات اور زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کہہ لیں کہ تحفے کی مد میں کہہ لیں یا منت اللہ کرنا کہہ لیں، کہ آنا اس نے جنرل اسمبلی کو خطاب کرنا ہے. پہلے شاہوں کے پاس گیا، منہ لٹکایا، انہوں نے ایک کھٹارا سا جہاز اس کو دیا، جاؤ. انہوں نے جو نوکروں کے لیے شاید تھا، کہا جاؤ اس کو یار لے جاؤ، یہ بس وہ کیا کہتے ہیں ہمارے دل کو جلانے آ جاتے ہیں. اور اس کے جانے کے بعد خاتون خانہ جو پیرنی صاحبہ ہیں، سجادہ نشین آستانہ علیہ بنی گالہ شریف میں، اصل میں تو سجادہ نشین پیرنی صاحب ہیں، تو انہوں نے آخر کہا کہ ہماری بھی سہیلیاں ہیں تو ہماری بڑی انسلٹ ہے، لہذا ہمیں بھی جہاز ہی مہیا کیا جائے. پھر ایک اور جہاز کی درخواست کی گئی. تو وہ گویا اس طرح کا، یعنی یہ جو ہے نا مشن پیراسائٹ بننے کا، یہ ان کی نیچر میں شامل ہے، لہذا وہ اس بات سے باز نہیں آ سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے. یہ یعنی انسلٹ بھی کروائی پاکستان کی اور اپنی، اور کھٹارا جہاز نیو یارک میں ہی رہا، پھر اسی طرح عام فلائٹ سے جانا پڑا. یعنی کیا اس سارے ٹوپی ڈرامے سے، صداکاری سے کیا حاصل ہوا؟ اب قوم کو کیا اس سے سبق دیا کہ یہ کہا کہ میں پتہ نہیں ورلڈ کپ سے بھی اب کوئی بڑی چیز لایا ہوں، لہذا قوم میں سے جو وہ ایک سیکشن آف قوم ہے جن کے سروں پر آہنی خود چڑھا دیا گیا اور شاہ دولہ ولی کے چوہے بنا دیا گیا ہے، انہوں نے قوالی شروع کر دی کہ ویکھو جی کیا بات ہے، بھلا تقریر ہے، انگریزی بھی بڑی بول لی ہے جی. یعنی وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے انگریزی بولنا گویا یعنی دنیا و مافیا سے بڑی بات ہے. حالانکہ ادھر میں نے دیکھا یار چھوٹے چھوٹے بچے بھی انگریزی بولتے ہیں، مجھے نہیں آتی لیکن وہ بولتے ہیں. یعنی اب اس میں کون سی ڈسٹنکشن ہے؟ بھلا یہ بھی پراؤڈ ہونے والی کوئی بات ہے؟ ہاں، اپنے کلچر میں اپنی زبان اپنی طرح بولنا، اپنی طرح ایکٹ کرنا، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا، یہ تو قابل فخر ہو سکتا ہے. یہ پتہ نہیں کیسے قابل فخر ہے کہ آپ کو کسی کی زبان آتی ہے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس میں انٹلیکچوئل ڈسکشن وہ صاحب نہیں کر سکتے. چند ڈائلاگ تو مار سکتے ہیں، لیکن سیریس اور ایک ایکڈیمک کوالٹی کی جو ڈسکشن ہے، انٹلیکچوئل ڈسکشن، وہ ان کے بس کی، ان کے ڈی این اے میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. بہرحال ہمیں قوالی پر لگا دیا گیا اور ہم قوالی کر رہے ہیں، لیکن دشمن کام کر رہا ہے کہ وہ جن سے کھٹارا جہاز لیا تھا وہ $100 بلین، یعنی جو سعودی سفیر ہے
اس میں انڈیا میں اپنا ڈاکٹر سعود الستی، تو وہ صاحب جو ہیں سعود محمد الستی، ڈاکٹر سعود محمد الستی، سعودی ایمبیسیڈر ٹو انڈیا، انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور یہ پہلے بھی میڈیا میں آ چکی ہے بات، کہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا میں کرے گا، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل اور ریفائننگ کے شعبے میں ہوگی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا آئٹم جو $44 ارب کا مہاراشٹرا میں ایک یونٹ لگایا جائے گا، جو موسٹ پروبیبلی ریفائنری کے متعلق ہوگا، اور وہ جس کمپنی سے وہ کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں، ریلائنس انڈسٹریز ہے، اور سعودیہ کی وہ آرام کو دنیا کی جانی پہچانی کمپنی ہے، تو ان کے درمیان وہ کوآپریشن ہوگا، اور اس میں یعنی ٹوٹل جو انویسٹمنٹ کا تخمین ہے وہ $100 ارب ہے، جس میں سے ایک صرف آئٹم $44 بلین کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی MOU سائن کیے تھے کہ گوادر میں کوئی $10 ارب کی ریفائنری ہمارے حصے میں بھی آئے گی، جس پر ہم نے پھر قوالی شروع کی۔ یعنی ہمیں قوالی کی بہت عادت ہے، کوئی $1 دے دے پھر بھی قوالی شروع کر دیتے ہیں، کوئی $10 دے دے پھر بھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا there is a large slip between cup and the lip، ان کی ریفائنری شروع ہو جائے گی اور ہماری ریفائنری خوابوں خیالوں میں رہے گی۔ تو جن سے کشمیر آزاد کروانا ہے، اور یعنی جن کے تب و تاب یا جن کی طاقت کے بل بوتے پر کروانا ہے، وہ ان کو $100 ارب دیتے ہیں، آپ کو کھٹارا جہاز دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ اہل اس چیز کے ہو، آپ بکاری ہو، آپ کو عادت ہے یہ کہ ویسے چارٹر طیارے لے کر عمرے کیے جا سکتے ہیں، 37 ایکڑ کے گھر میں رہا جا سکتا ہے، لوگوں سے $10 کھڑے کر کے غریبوں سے اللہ اور رسول کے نام پر یا کسی چیریٹی کے نام پر اس سے کئی بلینز کی پراپرٹی بنائی جا سکتی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی، اپنے ملک میں بھی۔ لیکن جہاز ہم بچت کر رہے ہیں، نیو یارک نہیں جا سکتے، واہ، وہ بھی جہاز لیتے یا جہانگیر سے ہی وہ لے جاتے، جہانگیر ترین سے ہی مانگ کے، کوئی بات نہیں، اگر کسی MNA کو خریدنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے تو UN جنرل اسمبلی کے لیے لے آتے، کیا تھا، ضروری تھا شاہوں کی خدمت میں حاضر ہونا؟ تو بہرحال بندہ جو گھٹیا ہو وہ گھٹیا پن سے باز نہیں آتا، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور اس سے آگے اب آپ کو وہ نذرانہ عقیدت جو میرے مرشد پاک کی خدمت میں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور ثواب دارین کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، سنا آپ کو رہا ہوں، لیکن عقیدت ظاہر ہے ان سے، اور اس کا عنوان ہے نذرانہ عقیدت بخدمت سجادہ نشین آستانہ عالیہ GHQ شریف۔ تو عرض کرتا ہوں، مجھے نو کے خنجر پہ کتنی بار رکھا ہے تو نے، مجھے نو کے خنجر پہ کتنی بار رکھا ہے تو نے، لہو میٹھا ہے شاید میرا بار بار چکھا ہے تو نے، مجھے نو کے خنجر پہ کتنی بار رکھا ہے تو نے، لہو میٹھا ہے شاید میرا بار بار چکھا ہے تو نے، احداث سے الجھتے تم تو کوئی بات بھی بنتی، احداث سے الجھتے تم تو کوئی بات بھی بنتی، اپنوں ہی کو تو میرے غم خار ڈسا ہے تو نے، احداث سے الجھتے تو کوئی بات بھی بنتی، اپنوں ہی کو تو میرے غم خار ڈسا ہے تو نے، تم دوست جو ہو دشمن کی ضرورت کیوں ہو، تم دوست جو ہو دشمن کی ضرورت کیوں ہو، خیال کتنا میرا اچھا میرے یار رکھا ہے تو نے، تم دوست جو ہو دشمن کی ضرورت کیوں ہو، خیال کتنا میرا اچھا میرے یار رکھا ہے تو نے، جب چاہو مجھے حکم تم دے لیتے ہو از خود، جب چاہو حکم تم دے لیتے ہو از خود، جب چاہو مجھے حکم تم دے لیتے ہو از خود، کہ ایک دفعہ پھر مجھے سالار رکھا ہے تو نے، یعنی خود ہی حکم دے لیتے ہیں کہ تم نے مجھے سالار رکھ لیا، پھر ایکسٹینشن دے دی ہے جی، جب چاہو مجھے حکم تم دے لیتے ہو از خود، کہ ایک دفعہ پھر مجھے سالار رکھا ہے تو نے، درد سے گر منہ سے آہ نکل ہی جائے بے اختیار، درد سے گر منہ سے آہ نکل ہی جائے بے اختیار، اس لغزش پہ ہی میرا نام غدار رکھا ہے تو نے،
یعنی جو کہے کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو، یہ آئین اور قانون میں گیون نہیں ہے، تمہارا کام کچھ اور ہے، یہ 20 کروڑ عوام کے حقوق جن میں سب سے بڑا حق ان کا انتخاب حکومت ہے، یہ نہ چھینو، تو کہتے ہو تم غدار ہو کہ جب چاہو مجھے حکم تم دے لیتے ہو از خود، کہ ایک دفعہ پھر مجھے سالار رکھا ہے تو نے، درد سے گر منہ سے آہ نکل ہی جائے بے اختیار، اس لغزش پہ ہی میرا نام غدار رکھا ہے تو نے، علم ہے مجھے اس قوم پہ بیت کیا رہی ہے، علم ہے تجھے اس قوم پہ بیت کیا رہی ہے، علم ہے تجھے اس قوم پہ کیا بیت رہی ہے، آغاز سے ہی جسے نظر اشرار رکھا ہے تو نے، علم ہے تجھے اس قوم پہ بیت کیا رہی ہے، آغاز سے ہی جسے نظر اشرار رکھا ہے تو نے، یعنی شریر لوگوں کے حوالے ہمیشہ جب تم کرتے ہو تو کرتے ہو کہ علم ہے تجھے اس قوم پہ بیت کیا رہی ہے، آغاز سے ہی جسے نظر اشرار رکھا ہے تو نے، یعنی جن لوگوں کے پاس بھی رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے کنٹرول میں رہا ہے نا تو گویا نظر اشرار رہا ہے کہ مسچیوس لوگوں کا کنٹرول رہا ہے اس ملک پر الٹیمیٹ، کہ علم ہے تجھے اس قوم پہ بیت کیا رہی ہے، آغاز سے ہی جسے نظر اشرار رکھا ہے تو نے، نوحہ وطن، نوحہ وطن ہے کہ خلق خدا غلام بنی ہے یہاں، نوحہ وطن ہے کہ خلق خدا غلام بنی ہے یہاں، بعض سروں پہ آہنی خود چڑھا رکھا ہے تو نے، یعنی آئرن کیپ سروں پر ڈال دیے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ نہیں سکتے، وہ انالائز نہیں کر سکتے، وہ آبجیکٹیولی چیزوں کو اسیس نہیں کر سکتے، کہ نو ہے ان کو پھر سادہ لفظ میں شاہد اولا ولی کے چوہے نہ کہوں تو کیا کہوں، کہ نو ہے وطن ہے کہ خلق خدا غلام بنی ہے یہاں، بعض سروں پہ آہنی خود چڑھا رکھا ہے تو نے، اغیار کا بگاڑا نہیں کبھی کچھ منہ زوروں نے، اغیار کا بگاڑا نہیں کبھی کچھ منہ زوروں نے، سارا زور وطن کو ڈرانے پہ لگا رکھا ہے تو نے، اغیار کا بگاڑا نہیں کبھی کچھ منہ زوروں نے، سارا زور وطن کو ڈرانے پہ لگا رکھا ہے تو نے، بے سود تالیاں بجواتے ہو معمولی کاموں پر، تقریر بڑی سونی کیتی ہے، بے سود تالیاں بجواتے ہو معمولی کاموں پر، اکرام مخلوق نہیں بس قوال بنا رکھا ہے تو نے، بے سود تالیاں بجواتے ہو معمولی کاموں پر، اکرام مخلوق نہیں بس قوال بنا رکھا ہے تو نے، اور دشمن للکارتا ہے اس طرف منہ تم نہیں کرتے، دشمن للکارتا ہے اس طرف منہ تم نہیں کرتے، دشمن للکار رہا ہے اس طرف منہ تم نہیں کرتے، تعریف کا مگر شور قیامت اٹھا رکھا ہے تو نے، دشمن للکارتا ہے اس طرف منہ تم نہیں کرتے، ایل او سی کی طرف نہیں جاتے، وہ سری نگر دور تے نہیں، کہ دشمن للکارتا ہے اس طرف منہ تم نہیں کرتے، تعریف کا مگر شور قیامت اٹھا رکھا ہے تو نے، مجھے نو کے خنجر پہ کتنی بار رکھا ہے تو نے، لہو میٹھا ہے شاید میرا بار بار چکھا ہے تو نے، عادات سے الجھتے تم تو کوئی بات بھی بنتی، اپنوں ہی کو تو میرے غم خار ڈسا ہے تو نے، تم دوست جو ہو دشمن کی ضرورت کیوں ہو، خیال کتنا میرا اچھا میرے یار رکھا ہے تو نے، جب چاہو مجھے حکم تم دے لیتے ہو از خود، کہ ایک دفعہ پھر مجھے سالار رکھا ہے تو نے، درد سے گر منہ سے آہ نکل ہی جائے بے اختیار، اس لغزش پہ ہی میرا نام غدار رکھا ہے تو نے، علم ہے تجھے اس قوم پہ بیت کیا رہی ہے، آغاز سے ہی جسے نظر اشرار رکھا ہے تو نے، نوحہ وطن ہے کہ خلق خدا غلام بنی ہے یہاں، بعض سروں پہ آہنی خود چڑھا رکھا ہے تو نے، اغیار کا بگاڑا نہیں کبھی کچھ منہ زوروں نے، سارا زور وطن کو ڈرانے پہ لگا رکھا ہے تو نے، بے سود تالیاں بجواتے ہو معمولی کاموں پر، اکرام مخلوق نہیں بس قوال بنا رکھا ہے تو نے، دشمن للکارتا ہے اس طرف منہ تم نہیں کرتے، دشمن للکارتا ہے اس طرف منہ تم نہیں کرتے، تعریف کا مگر شور قیامت اٹھا رکھا ہے تو نے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔